इसके बाद गवर्नर आरिस दुमदार के पास आता है। दुमदार गवर्नर से पूछता है, गवर्नर आरिस आपके दौरे की वजह क्या है? आरिस कहता है, दुमदार साहब आपके बाजार के हालात, आप इनको इलाके के हमलावर डाकुओं से बचाने में नाकाम हैं। दुमदार कहता है, हमारे सिपाही तमाम मकामात पर तैनात हैं। डाकू मुस्तकबिल करीब में खत्म हो जाएंगे और बाजार अपनी साबिका हालत में वापस आ जाएगा इंशाअल्लाह। आरिस कहता है कि मेरा ख्याल है कि हम सब जानते हैं कि ये मुमकिन नहीं है दुमदार साहब। ये सूरत हाल यूनानी ताजरों के नुकसान का बाइस बन रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जान और माल की हिफाजत मेरे जिम्मे है। आर्तुक कहता है कि आपका क्या मतलब है गवर्नर आरिस? आरिस कहता है कि अगर आप अमन व अमान कायम रखने में कासिर हैं तो शायद इसका बेहतर हल इसको किसी ऐसे को बेच दें जो बाजार में अमन व अमान कायम रख सके। बसूरत दीगर मैं यूनानी ताजिरों को बाजार से हटा दूंगा। दुमदार कहता है कि आपका क्या ख्याल है कि इस बाजार को बेचना इतना आसान होगा जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतना पसीना बहाया? गवर्नर आरिस, आर्तुक कहता है कि ये सराय और बाजार अरतुल साहब की विरासत है। इसके लिए खून बहाया और इसको सिर्फ खून के बदले ही हमसे हासिल किया जा सकता है। आरिस कहता है कि अरतुल साहब ने यहाँ अमन व अमान कायम रखने का वादा किया था। आप लोग इनका वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। बहुत जल्द हत्ता के मुसलमान भी इस बाजार में नहीं आएंगे। आप और ताजिर मजीद नुकसान से दो चार होंगे। आप बाजार बेचकर खुद को और ताजिरों को एक बड़ी मुश्किल से बचा सकते हैं। अगर आप इसको मुनासिब समझें और इसको बेचने का फैसला करते हैं तो मैं इसको मुत्तफिका कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। आर्तुक कहता है कि हमारा कोई इरादा नहीं अपना बाजार बेचने का। दुमदार कहता है कि गवर्नर आरिस, मैं आपके मशवरे की दाद देता हूँ। गवर्नर आरिस कहता है कि फिर मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा दुमदार साहब।
इसके बाद असलिहान खातून अपनी मुलाजमा से कहती है कि अस्मा खातून, हमारे मेहमानों के क़याम के इंतजाम के लिए एक खैमा तैयार करो, अपने फराइज में कोताही मत करना। ये सुनकर बहादुर कहता है, असलिहान खातून, मैं यहाँ बतौर मेहमान नहीं आया हूँ। कारजा कहती है कि हमारी रिवायात में मेहमान वो होता है जो रिश्तेदार ना हो। रिश्तेदारी को मरकजी खेमे में खुशामदीद कहा जाता है। असलिहान खातून कहती है कि कराजा खातून, आपको बहुत खुशामदीद है यहाँ पर। मेरा कबीला आपका कबीला, मेरा खेमा आपका खेमा है। बहादुर कहता है कि असलिहान खातून मेरी भतीजी, मैं यहाँ अमीर सादतीन के हुक्म पर बिखरे हुए जाओदार कबीले को मुत्तहिद करने आया हूँ। बहादुर का बेटा कहता है कि असलिहान खातून, हम यहाँ मुख्तसर वक्फे के लिए नहीं आए। असलिहान खातून कहती है कि आप सबको खुश आमदीद, आपका आना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, लेकिन याद रखें जाओदार का इत्तेहाद नहीं टूटा है। जब तक मैं अपने कबीले की पतवार हूँ, हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। बहादुर कहता है कि माशाअल्लाह मेरी भतीजी, मैंने जो देखा मुझे इससे बहुत खुशी हुई। तुमने जो अपना फरीजा अपनाया है, इसको बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन ये फरीजा अब जाओदार खून के किसी मर्द को मिलना चाहिए। इसके बाद अर्तुगरुल को सिमको का सिपाही दरख्त से बांध देता है। इसके बाद सिमको अर्तुगरुल से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इसको कब का मार चुका होता। तुम मुझे बहुत महंगे पड़े हो अर्तुगरुल, मैंने तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है। जब तक मैं तुम्हारा अच्छी कीमत पर सौदा नहीं कर लेता, तब तक हम दोनों को थोड़ा सब्र दिखाना होगा। अर्तुगरुल कहता है कि अगर तुम जो चाहते हो तुम्हें नहीं मिलता, तो मैं तुम्हारी तमन्ना से भी ज्यादा तुम्हें दूंगा, अगर तुम इन गुलामों और मुझे आजाद कर दो। सिमको कहता है कि हाय अर्तुगरुल, तुम्हारी हमदर्दी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि तुमने सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि इन नीच गुलामों के बारे में भी सोचा। इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन तुम पूरा जोर भी लगा लो तो मुझे इतना सोना नहीं दे सकते जितना मैं चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि तो इसका मतलब जिस आदमी ने मुझे फंसाया है वो बहुत अमीर है। सिमको कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना अमीर है। अर्तुगरुल कहता है कि जितना के कोई शहंशाह, जितना के कोई अमीर, जितना के कोई गवर्नर। सिमको कहता है कि तुम बहुत बोलते हो अर्तुगरुल, तुम्हारी सजा सुबह तक जारी रहेगी। अगर तुम खामोश रहो और मुझसे मुआफी की भीख मांगो तो शायद मैं दोबारा सोचूं। अर्तुगरुल कहता है कि तुम समझते हो कि लोहे की जंजीरों में जकड़कर तुम मुझे फरमाबरदार बना सकते हो। सिमको कहता है कि तुम क्या करोगे, क्या तुम इस दरख्त को जड़ से उखाड़ोगे। अर्तुगरुल कहता है कि हम इन आबाओ अजदाद की औलाद हैं जो पहाड़ों को भी पिघला दें, हमारे खिलाफ कोई कुव्वत खड़ी नहीं हो सकती। सिमको कहता है कि हम देखेंगे अर्तुगरुल, हम देखेंगे। इसके बाद अमीर सादतीन के पास सिपाही आता है और कहता है कि दुमदार साहब आपके हजूर पेश होना चाहते हैं। सादतीन कहता है कि मैं इसे इतनी जल्दी की तवक्का नहीं कर रहा था, आरिस ने इसे डसा है, आने दो इसे। सादतीन दुमदार से कहता है कि क्या बात है, आप बहुत बेचैन लगते हैं, क्या आपके कबीले में कोई मसला है। दुमदार कहता है कि जब मेरे बड़े भाई शहीद हुए, हमारी हम आहंगी राख की तरह बिखर गई। हम गुजरे दिनों के आरज़ूमंद हैं और इस पर बाजार की सूरत हाल। सादतीन कहता है कि बाजार की सूरत हाल ने मुझे भी बहुत बेचैन किया है, ना ही खरीदार और ना ही ताजिर बाजार आते हैं। आप जानते हैं कि सुल्तान तिजारत को गैर मामूली अहमियत देते हैं। दुमदार कहता है कि मैं जानता हूँ, हर गुजरे दिन के साथ हमारा काम मुश्किल होता जा रहा है। आज गवर्नर आरिस बाजार आया था।
सादातीन कहता है कि अल्लाह अल्लाह वो क्या चाहता था। दुमदार कहता है कि उसने कहा था कि वो इस तरह नहीं चलने देगा, बाजार को सही चलाने के लिए किसी और को संभाल लेना चाहिए। उन्होंने इसको खरीदने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है और मैं इस मामले पर पहले आपसे मशवरा करना चाहता था। सादातीन कहता है कि देखो तो इसने खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अच्छा तो आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? दुमदार कहता है कि सबसे पहले मुझे इस पर अपने कबीले से मशवरा करना है। पता नहीं वो इसको गवर्नर आरिस को बेचने की इजाजत देंगे या नहीं, लेकिन मजीद नुकसानात मोल लेने का कोई जवाब नहीं। किसी न किसी तरह मेरा बाजार को बेचने का इरादा है। सादातीन कहता है कि आपका ख्याल अच्छा है, अगर इससे नुकसानात हो रहे हैं तो आपको इसे बेच देना चाहिए। बतौर सरदार आपको फौरी फैसला लेना होगा जब आपका कबीला मुश्किल में हो। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। आप जाएं और इस मामले पर अपनी अम्मी जान और कबीले से मशवरा करें। इसके बाद बहादुर खाना खा रहा होता है। बहादुर असलहान से कहता है कि मेरे भाई और भतीजों की मौत के बाद तुमने अपने कंधों पर कबीले का बोझ उठाया है। असलहान कहती है कि हाँ मैंने उठाया है। असलहान कहती है कि मैंने अपने कबीले को लाचारी और मुश्किल में नहीं छोड़ा। बहादुर कहता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। बहादुर कहता है कि लेकिन एक खातून होने की वजह से तुम इतना बोझ नहीं उठा सकती। आखिर में सूरत हाल तब्दील होगी। चौदार के रास्ते में बड़े बड़े काम बकाया है, अब एक नया सरदार मुंतखब करना होगा। असलहान कहती है कि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक मैंने अपने कबीले को जिस तरह से संभाला है मैं बाद में भी इसको ऐसे ही संभालूंगी। बहादुर कहता है कि एक औरत होकर तुमने अपने कबीले के लिए जो जरूरी था वो किया, लेकिन इन तमाम सालों में काफी खौफ पाया गया है। चौदार कबीले के किसी मर्द को क़यादत करना होगी, लिहाजा हमारे कबीले की पहाड़ी चरागाहों और सर्दियों के क़याम गाहों में इजाफा हो। जंग के मैदानों में हमारे सिपाहियों ने सरों का कला बनाया है और जिसके नीचे खून का दरिया बहेगा। अर्तुगरुल अपने हाथों में बंदी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसको सिमको का सिपाही देखने आता है। सिमको का सिपाही कहता है कि देखते हैं तुम किस बात पर हंस रहे हो, और उसके साथ वो चोर भी हंसता है। सिमको का सिपाही कहता है कि काबिल रहम चोर। वो चोर कहता है कि खुद को देखो, ताकतवर तुर्क ने तुम्हें नींद से भी महरूम कर दिया है। अर्तुगरुल और वो चोर दोनों उस पर हंसते हैं। सिमको का सिपाही कहता है कि मैं कहूँगा कि तुम अभी तक कोड़ों से थके नहीं हो। वो चोर कहता है कि नहीं अभी तक नहीं, तुर्क ने तुम्हारे हाथ से कोड़ा खींच लिया, मेरे लिए यही काफी है। उस सिपाही को शदीद गुस्सा आता है और वो चोर की गर्दन दबा देता है। चोर कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, और इसके अलावा क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी कीमत कितना सोना है? वो सिपाही कहता है कि फिक्र न करो, सिमको ने हमें सिर्फ तुर्क को छूने की इजाजत नहीं दी, उसे कोई परवाह नहीं अगर तुम्हारे जैसा खस्ता हाल गंदा चोर मर जाए। वो चोर सिमको के सिपाही को धक्का देता है और वो अर्तुगरुल के पास जा गिरता है। अर्तुगरुल उसको गले से दबोच लेता है और कहता है जितने भी बेगुनाह लोगों का खून तुम्हारे हाथों में है, मैं तुम सबको अंधेरे में झोंक दूंगा। इतने में वो चोर चाबी लेकर अर्तुगरुल के हाथ खोल देता है। अर्तुगरुल कहता है कि पेटो बाकी गुलामों के तालों को भी खोलो, हमें यहाँ से निकलना है। इसके बाद पेटो सब गुलामों के ताले खोल देता है।
इसके बाद दुमदार अपनी माँ हाइमा खातून के पास खैमा में आता है। हाइमा कहती है कि सब खैरियत तो है बेटा, क्या कोई मसला है? दुमदार कहता है कि जी अम्मी जान, शायद आपको बाजार की सूरत हाल का इल्म होगा, काफिले नहीं गुजरते और ताजिरों ने आना छोड़ दिया है। ये तो यकीनी है कि इस तरह नहीं चलेगा। अब अपने सर को पानी से बाहर रखने के लिए कोई रास्ता तो निकालना जरूरी है। हाइमा कहती है कि हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, हमारे सरों पर स्याह बादल मंडला रहे हैं, तुम क्या तजवीज करते हो? दुमदार कहता है कि अम्मी जान, मेरी बाजार को बेचने की तजवीज है। आर्तुक कहता है कि दुमदार साहब, आपकी तजवीज में निजात नहीं है। ये बाजार पूरे जहान की सबसे कीमती दौलत हमारे लिए बहुत काबिल कदर है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। दुमदार कहता है कि मैं जानता हूँ आर्तुक साहब, अगर इससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा तो ये महज एक बोझ है। अगर हमने अपनी साख खो दी तो हम दोबारा इसको कभी बहाल नहीं कर पाएंगे। हलीमा कहती है, अब अगर हम निजात चाहते हैं तो इसको बेचने की बजाय हमें चीजों का हल निकालना चाहिए। बाजार अर्तुल साहब की तरफ से हमारा विरसा है, हमारे शहीद सरदारों की रूह को बेचैन करने की कोई जरूरत नहीं। हाइमा खातून कहती है कि ये मशावरती इजलास है, ये साबित है कि एक बलबला अंगेज मामला है, यहाँ हर कोई हमारे कबीले की भलाई सोच रहा है। मुनासिब होगा कि अगर हर कोई अपनी राय की आजादी दे दे। हलीमा कहती है कि अम्मी जान, बाजार अर्तुल साहब का तलवार से लिया गया हक है, क्या इसको बेचने पर कोई बहस मुमकिन है? इस पर मुनासिब रवैया, इसका जवाब ना में देना होगा, इतना तेज जितनी तेज तलवार की धार। दुमदार साहब, हाइमा कहती है कि मेरी बच्ची, इस सूरत हाल में हम मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे मसले में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। आर्तुक कहता है कि मसला अहम है, लेकिन बाजार को बेचना सही इकदाम नहीं है, और जिसने ये मामला उठाया और इसे खरीदने की पेशकश की वो गवर्नर आरिस है। हलीमा खातून चौंक जाती है और कहती है कि इसका क्या मतलब है दुमदार साहब? जो बाजार अर्तुल साहब ने काफिरों से तलवार के जरिए अपना हक बनाया, आप इसको सोने की खातिर वापिस इन काफिरों को बेच देंगे? अम्मी जान, क्या आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी? इसके बाद अर्तुल तमाम कैदियों के ताले खुलवा देता है और सब कैदी उसके साथ फरार होने लगते हैं। इतने में सिपाही कहता है कि कैदी फरार हो रहे हैं, कैदी फरार हो रहे हैं, उठो उठो। सिमको कहता है कि लानत हो, पकड़ो इन्हें। अर्तुल कहता है कि पेटो, तुम भागते रहो, मैं तुम्हें आकर मिलता हूँ, भागो। पेटो कहता है कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तो यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब व सुन्नत की इशाअत के आलमी इदारे दारुस्सलाम की तरफ से आपकी खिदमत में तख्लीक़ कायनात
اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کو سناتے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا ہے۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازح بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب کے سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ انہی یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں کو اسباط بھی کہتے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اسباط کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یا ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے؟ اکثر علماء کرام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسباط لفظ سے جن انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی، اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، ایسے اور بھی غلط کام کیے تھے، تو ان حرکات کے کرنے والے انبیاء نہیں ہو سکتے، جبکہ اسباط سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور قبیلے کو سبت بھی کہتے ہیں، اس لیے انہیں اسباط بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ سورہ انعام آیت 84 میں اللہ فرماتے ہیں: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ سورۃ النساء آیت 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داود کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف وحی فرمائی، اور ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قوم سوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ تاجر بھی تھے۔ تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگون نعمتوں سے نوازا تھا۔
آپ روئے زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی۔ مارے غم کے وہ گھل گئے تھے، جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا، اور ادھر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں فوت ہو گئے۔ یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، کہیں یہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہو۔ اس طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا۔ جو 2 ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئیں، وہ بہت وفادار بیوی تھیں۔ یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا۔ اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش بھی 1-2 ماہ نہیں، پورے 12 برس جاری رہی، اور ایک قول کے مطابق 18 برس جاری رہی۔ آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے۔ آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا۔ سال ہا سال اسی حالت پر گزر گئے۔ ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کرنے کی ذرا ہمت کی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے۔ بیوی صاحبہ کے یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق کی فراوانی عطا فرما۔ بس رضائے الہی پر راضی رہے، تقدیر الہی پر خوش رہے۔ آپ نے بیوی سے فرمایا، ذرا بتاؤ تو ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے ہیں، کتنا عرصہ ہم ناز و نعمت میں رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 80 سال۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے حیا آتی ہے، جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا کہ وہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالت کو بدل دے، وافر رزق عطا کرے، جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں 80 سال ناز و نعمت کی بہاریں دیکھتا رہا، اسی طرح 80 سال تک میں اسی حالت پر صبر کا دامن تھامے رہوں گا، تندرستی کا سوال نہیں کروں گا۔ آپ کے اس جواب پر بیوی صاحبہ مایوس ہو گئیں، اس لیے کہ انہیں تو بیماری کے ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی۔ آپ کی بات سن کر وہ بولیں، تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی؟ چونکہ اس بات سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی تھی، اس لیے ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہیں ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اس میں بھی کوئی واضح دعا نہیں تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا؟ آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 83 میں ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مجھے آزمائش نے آ لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق عطا فرما اور میری حالت ایسی ایسی ہو گئی ہے، تو رحیم و کریم ہے، بلکہ یوں کہا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، عرض کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ صاد آیت 41 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی کو اس سے مبرہ و پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوب کیا۔ حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، برائی تیری طرف سے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرض کیا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اسی لمحے شرف قبولیت سے نوازا۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اسی لیے مدتوں سے ضرب المثل چلی آ رہی ہے صبر ایوب۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 42 میں فرماتے ہیں اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا جسم کے اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے بالکل تندرست بن گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں۔ ان سے پوچھنے لگیں کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے میں ایوب ہوں۔ وہ بولیں سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دیں، ان کے مویشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں ہی اپنے فضل و کرم سے نہیں نوازا بلکہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اس عظیم آزمائش میں صبر کیا تھا، عظیم صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کو بھی لوٹا دیا۔ ان سے سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہاں 26 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ 26 بیٹے ہی بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 84 میں فرماتے ہیں
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ہم نے اس کو اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو. مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھیں. جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی. امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سیدنا ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی. یہ ٹڈیاں کیا تھیں؟ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو غسل کے دوران ہی اتارنے لگے. ایوب علیہ السلام نے ان کو کپڑے میں جمع کرنا شروع کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تجھے مالدار نہیں بنا دیا؟ اس نئے نازل ہونے والے مال سے بے پرواہ نہیں بنا دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے پروردگار، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے تو بے پرواہ نہیں ہو سکتا. بلا یا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. ہاں اے رب، لیکن میں تیری برکت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں؟ ان کا مال و دولت سب واپس مل گیا، اہل و عیال بھی مل گئے، صحت بھی پلٹ آئی. یہ سب اللہ کے خاص فضل و کرم سے تھا اور اس عظیم صبر کے صلے میں تھا جو انہوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ محترمہ پر بھی نرمی فرمائی، جیسا کہ سورہ صاد آیت 44 میں فرماتے ہیں، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا. اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو. بالکل باریک تنکوں کی ایک جھاڑو لو، اس میں 100 تنکے ہوں، ان کو اکٹھا کر لو. اس کے بعد فرمایا، فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر. مطلب یہ کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی. اللہ نے یہ تدبیر سمجھائی کہ 100 تنکوں کا جھاڑو لے کر ایک بار انہیں مارو اور قسم پوری کرو، قسم کی خلاف ورزی نہ کرو. اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ محترمہ پر خاص مہربانی فرمائی. اللہ سورہ انبیاء آیت 83 اور 84 میں فرماتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا کر دیے، بلکہ ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے ویسے ہی اور عطا کر دیے تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو. اسی طرح اللہ تعالی سورہ صاد آیت 41 تا 44 میں فرماتے ہیں، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. اپنا پاؤں مارو، یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اتنا ہی اور بھی عطا کر دیا. اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا. وہ بہت نیک تھے اور بہت ہی رغبت رکھنے والے تھے. یہ ذکر تھا سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو اختتام کو پہنچا. اب ہم شروع کرتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ. یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے. ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے. آپ کے والد کا نام متا تھا اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. آپ کا ایک نام ذوالنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے. النون کا مطلب ہے مچھلی. اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے. آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا. اس بستی کا نام نینوا تھا. یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی. ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا. موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و باقیات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھیں. وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا. سورۃ الصافات آیت 139 میں ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے. آگے اللہ آیت 147 میں فرماتے ہیں، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. اور ہم نے اسے 100,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا. یعنی ان کی تعداد 100,000 سے زیادہ تھی. رہا یہ سوال کہ لاکھ سے کتنے زیادہ تھے، اکثر علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ وہ 100,000 سے قریباً 20,000 زیادہ تھے. اس طرح بستی والوں کی تعداد 1,20,000 تھی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے. یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے. پھر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا. انہیں دھمکیاں دیں، مصائب و آلام سے دوچار کیا. مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا. آخر آپ نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا. پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا. جب آپ نے انہیں یہ مہلت سنائی تو خود غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے. سورہ انبیاء آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے. اس آیت کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ آدمی کافر ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، آج رات قرآن کریم کی چند آیات کے معانی میں میں الجھ کر رہ گیا ہوں. مجھے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ اس الجھن سے کس طرح نکلوں. مجھے بس آپ ایسے نظر آتے ہیں جو ان آیات کا مطلب بتا سکتے ہیں. کم از کم میں ان آیات کی تفسیر اور تعبیر نہیں سمجھ سکا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، وہ کون سی آیات ہیں؟
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یونس علیہ السلام کا یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قدرت نہیں رکھتے، یہ سن کر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس سے مراد یہ نہیں، یہ لفظ قدر یہاں تنگی کے معنی میں آیا ہے، قدرت اور طاقت رکھنے کے معنی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قدر بمعنی تنگی اور قدر بمعنی قدرت دونوں کا استعمال کیا ہے۔ تنگی کے معنی کی مثال سورۃ الطلاق آیت نمبر 7 میں ہے، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ تو اس آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے کہ انہوں نے گمان کر لیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ ان پر تنگی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے ایک معزز نبی اور رسول ہیں، اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کی گرفت